یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے. بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی. اس سے بڑی لغو بے بنیاد جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا. 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں. مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بیچارے کی کہہ کے جب پڑھا دیا جاتا ہے تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اتنا عظیم تھا، اگر محمد بن قاسم اتنے زبردست چیز تھے، اگر محمود غزنوی نے ایک عبادت گاہ کے اوپر ریڈ کر کے وہاں سے چیزیں چرا کے بہت کوئی عظیم فتح کی تھی، تو پھر یہ ہمارے ساتھ اب ہمارا حال ایسا کیوں ہے؟ ہم عرب ہیں تو وہ زیادہ عظیم ہوتے ہیں، وہ انسان ہم سے بڑے ہوتے ہیں، وہ پیورر ریس ہیں، وہ پیورر بریڈ ہیں. یہ سارے سوالات جب سامنے آتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اصلی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے. پھر جب وہ کیا جاتا ہے تو ایک تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے. ہم اس شو میں، آج کے شو میں ہم نے دعوت دی ہے حسن نثار صاحب کو، جو کہ ہر تھوڑے گھنٹوں کے بعد جن کی ایک پرومو ٹیگ لائن ہے کہ جو قومیں تاریخ کو مسخ کرتی ہیں تاریخ انہیں مسخ کر دیا کرتی ہے. لیکن ہم اینشنٹ ہسٹری آف پاکستان میں اس علاقے کے، اس خطے کے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ میرے خیال سے تھوڑا زیادہ ایکیڈیمک ہو جائے گا فار دا مین اسکرین. لیکن ہم پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے سوالات کرنے کی کوشش کریں گے. حسن نثار صاحب کا نظریہ جاننے کی کوشش کریں گے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں کس طرح کے پروپیگنڈا کا استعمال کیا، اور یہ پاکستان موومنٹ جب چلی اور پھر پاکستان موومنٹ میں جو لوگ شامل ہوئے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر تاریخ جو لکھی گئی اور جو تاریخ ہمارے ہاں آج پڑھائی جاتی ہے، جس کے اندر ایوب کے زمانے میں ایوب کا دور سنہرا ہوتا ہے، بھٹو کے زمانے میں بھٹو کا دور سنہرا ہوتا ہے، نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف کا دور سنہرا ہوتا ہے، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں امیر المومنین صاحب ضیاء الحق صاحب کا دور سنہرا ہوتا ہے، اور پھر مشرف صاحب کے زمانے میں تاریخ پھر سے ری ریٹ کر دی جاتی ہے. تو جو لوگ یہ ساری تاریخ پڑھتے ہیں یا جو پڑھانے والے بیچارے ہوتے ہیں، ان کو اگر حقیقی تاریخ ہم سنا سکیں یا ایک نظریہ کم از کم سامنے لا سکیں کہ دا مرڈر آف ہسٹری کے عزیز صاحب نے لکھی تھی. آئی تھنک ایوری ون شوڈ ریڈ اٹ. اگر آپ کو ملے وہ کتاب، پاکستان کے اندر کتابیں پڑھنے کا کلچر میرے خیال سے اب اٹس ڈیڈ اینڈ ڈائنگ، لیکن پھر بھی دیٹ از اے بک دیٹ ایوری ون شوڈ ریڈ. حسن نثار صاحب، ہم اگر تاریخ سے شروع کریں سر، 1947 سے ذرا سے پہلے سے شروع کریں. یہ خلافت موومنٹ کے بعد جب ایک تھاٹ پروسیس چل گیا تھا کہ جی اب مسلمانوں کا ایک الگ حصہ، پھر کنفیڈریشن تقریباً بن گئی، پھر کنفیڈریشن نہیں بنی. سر اس زمانے میں پروپیگنڈا کیا تھا؟ اس زمانے میں آپ کے جیسے لوگ کیا لکھا کرتے تھے؟ آپ جو صحافی جو ہوتے تھے، ابوالکلام آزاد صاحب ایک طرف لکھتے تھے تو یہ شوکت علی اور کاشف علی جوہر صاحب دوسری طرف لکھتے تھے. ایک پروپیگنڈا آرٹسٹ تھے، ایک نظریات کے ایک آئیڈیولوجیکل لوگ تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس زمانے میں کیا آئیڈیالوجی تھی؟ نہیں، آئیڈیالوجی تو نہ تب تھی نہ اب ہے. بنیادی بات سے بات شروع کرتے ہیں. ہسٹری کا لفظ نکلا ہے ہسٹوریا سے. اس کا مطلب ہے فیکٹ شیٹ تیار کرنا، فیکٹ فائنڈنگ. ہم نے تاریخ کے نام پہ جھوٹ بولا ہے، اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پالا ہے. ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دوسری بات پاکستان کے حوالے سے جس کا میں آج تک مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، کہ آج بر صغیر کا مسلمان جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. 19 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان، اتنا ہی پلس مائنس انڈیا میں خوار ہو رہا ہے، اور اتنا ہی بنگلہ دیش میں. یہ کیا کمال کی اسٹریٹجی تھی جس نے 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. ایک اور بات، جو پاکستان پہ قبضہ ہوا فیوڈلز کا، چونکہ مسلم لیگ سوائے دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے یہ، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کہا جاتا ہے، جو ملبہ ڈالتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے بنایا اور خواب دیکھا اقبال نے، وہ بھی لوور مڈل کلاس کے تھے، اقبال صاحب، اور جناح صاحب بھی لوور مڈل کلاس کے تھے. ہائی جیک کر لیا ایک کا خواب اور دوسرے کی تعبیر. دونوں کے آگے کوسچن مارکس ہیں، لیکن چلیں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں. وہ موٹے پیٹوں والے، بڑی بڑی گردنوں والے، مونچھوں والے انگریزوں کے دلال ٹائپ لوگ. یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں اسکرپٹ میں نے نہیں لکھا. اتنی ان کی شرمناک اور گندی تاریخ ہے جس کا حساب کوئی نہیں.
یہ ملک ہائی جیک ہو گیا اور اب تک ہے. کانگریس کو چونکہ انلائٹن کلاس، ان کی بزنس کلاس، برلا ٹاٹا ٹائپ، وہ لوگ اس کو چونکہ سپورٹ کر رہے تھے، اس لیے وہاں فیوڈلزم ختم ہو گئی. یہاں ملا، ملٹری، جاگیردار، یہ اس طرح کے لوگ، یہ ان کا ایک اتحاد جو آج تک قائم ہے. اور ظلم عظیم دیکھیں آپ، اس ملک میں شریعہ کے نام پہ یہ کہا گیا کہ جاگیرداری جائز ہے. تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا جب یہ ایران، عراق، شام، دمشق یہ سارے فتح ہوئے، تو ظاہر ہے کروڑوں ایکڑ اراضی موجود تھی. تو ایک لابی تھی جس نے کہا، ایک گروہ تھا اور وہ اکثریت میں تھے، جنہوں نے کہا جی کہ ہمیں جاگیریں دی جائیں. حضرت عمر بن خطاب بہت عالی شان آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن کی روشنی میں یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، یہ اسٹیٹ اونڈ ہوگا، مال غنیمت ہے جو تقسیم ہوتا ہے. وہ لابی چونکہ اکثریت میں تھی اور بہت طاقتور لوگ تھے، بڑے مؤثر لوگ تھے، بڑے معتبر لوگ تھے، اور ان کے لیڈرز میں سے سیدنا بلال بھی تھے. تو انہوں نے کہا اس طرح غلط روایت اسلام میں پڑ جائے گی جاگیرداری کی، تو میں نے نہیں یہ ہونے دینا. اور اتنا پریشر بلڈ کیا ان حضرات نے کہ حضرت عمر کو حضرت علی سے رابطہ کر کے انہیں کانفیڈنس میں لینا پڑا، ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا پڑا مسئلہ. انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب کو سپورٹ کیا. اور پھر دنیا کی تاریخ کی بات نہیں، اسلام کی تاریخ کی بات نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اگر کہیں لینڈ ریفارمز کمیشن بنا تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنا. آج یہ کیا تعویلیں گھڑتے ہیں، یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس کی یاڑ میں؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ جاگیرداروں کے اور جرنیلوں کے ہتھے چڑھ گیا. تھرڈ کلاس قسم کے موقع پرست پولیٹیشنز تھے. جناح صاحب تو آتے ہی رخصت ہو گئے. یہ کتنی دلچسپ اور کتنی عجیب بات ہے. دیکھیں فوج کا رویہ، یہ وہی آرمی تھی، یہ برٹش انڈیا کی ایک ہی طرح کے ٹرینڈ سولجر، ایک ہی اداروں کے پڑے ہوئے، ایک ہی اساتذہ کے تربیت یافتہ، جو فوجی جی ہمارے حصے میں آئے اور جو فوجی انڈیا کے حصے میں آئے، وہ سب ہی ایک گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی، ایک ہی طرح کا دودھ پیا تھا، ایک ہی طرح کی ان کی تربیت تھی. بھارت میں فوج نے کبھی جرت نہیں کی، ادھر یہ کبھی باز نہیں آئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں مٹیریل بڑا لالچی، بڑا گھٹیا، بہت بے ایمان تھا. اور یہاں میں ایک اضافہ کر دوں آپ کو کہ ہائیجین جو ہے فائنینشیل ہائیجین ہی نہیں ہوتی. ایک آدمی اگر دیانتدار ہے لیکن اقتدار کی ہوس کا مرا ہوا ہے تو وہ مالی طور پہ بددیانت آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہ جو ہم کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ ان کی جرابیں پھٹی ہوئی ہوتی تھی فلانا، نہیں، یہ غلط ہے. اس چیزوں کو دیکھنے کا یہ رویہ درست نہیں. یہاں لیٹ می ایڈ ایک پارلیمنٹیرین کا جملہ کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں، اس کو توڑتی مروڑتی ہیں، ان میں گند ایڈ کرتی ہیں، اینگلنگ کرتی ہیں، ان کی حالت ایک ایسے بوڑھے جیسی ہوتی ہے جس کی نظر بہت ہی کمزور ہو چکی ہو، اس کو دھندلا دکھائی دیتا ہو اور وہ اپنی نظر کی اینک اپنے ہاتھوں سے توڑ دے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی نہیں. آپ اگر اعداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ درست فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دا رائٹ آنسر. تو انسانی دماغ تو بالکل ہی اور چیز ہے. اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا، اس جھوٹ پہ، اس گندگی پہ، غلاظت پہ، ان کو کبھی فیکٹس ہی نہیں بتائے ہوں گے. میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹورشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے
یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے. بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی. اس سے بڑی لغو بے بنیاد جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا. 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں. مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بیچارے کی عید ہو جاتی تھی. یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا. شادی والے گھر میں جاتے تھے, اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا, گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بیچارے. ٹھیک ہے, ان کی رتل تو دیکھیں. تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بود و باش کا اور ان کے لاجسٹکس کا نام نہیں ہے. کسی بھی حکمران کی اگر اصل اوقات دیکھنی ہو, اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہو, تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کس حال میں تھے. تو یہ جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے 1000 سال بر صغیر مسلمانوں کی حکومت ہی, ایک آرگیومنٹ ہے میرا. میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں. پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار جو بہت بنتے ہیں, وہ بڑبڑ باتیں کرتے ہیں, آرگیومنٹ کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر 2011 میں تمہارے حکمران اتنے ظالم ہیں, یہ اتنے سفاک ہیں, یہ اتنے بے حس ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں, تو اس سے اندازہ نہیں لگتا کو پاگل ہو, کو بھس برائے بھیجا نہیں ہے کہ 2011 جب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے, لائیو پوری دنیا ایک دوسرے کی صورتحال دیکھ رہی ہے. جاپان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کوئی مطلب کمیونیکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں, اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں. میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا, اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں. اگر آج یہ اتنے بے شرم بے حیا ڈھیٹ, اولادیں سوار کی ہوئی ہیں, جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں, بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں, خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے, معاف کیجئے اتنا 3rd کلاس سمجھتے ہیں اسے, کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے, کوئی دبئی جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں دبئی چیز کیا ہے. جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے, خاک اڑتی تھی کل تک وہاں. ٹھیک ہے, یہ وہاں جاتے ہیں. ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارا نہیں ہے یہاں کی تعلیم, چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے. ان کو علاج بارے میں نہیں, جانتے ہیں کہ 3rd کلاس ہے اور گھٹیا ہے. یہاں 2 نمبر دوائیں ہوتی ہیں. یہاں ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ ملک ہے, ایک ڈاکٹر دن میں 40 پیشنٹ. ویسٹ کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, کہیں کو 8 یا 9 پیشنٹ دیکھے, انہوں نے اس کو سمن کر عدالت میں طلب کر لیا. انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے, تو ڈاکٹر ہے, کسائیہ کیا ہے, تو اتنے پیشنٹ تو نے دیکھے کیسے. یہاں ننگا چٹا اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ آپ کو بے شمار ٹیسٹ لکھ دے گا, چونکہ اس نے لیبارٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوا ہے, کہے گا فلاں لیب سے کرائیں. ٹیسٹ بھی لکھ دے گا, دوائیاں بھی لکھ دے گا. اندازہ لگائیں کانٹرڈکشن کا, ان کی بےہودگی, ان کی بدذوقی, بدتمیزی, ان کے ظلم کا, ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے ڈائگنوز کر لیا ہے, اور اگر کر لیا ہے تو پھر ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں. غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ. اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو, دوائی کیوں لکھ رہے ہو. لیکن نہیں ہو رہا ہے, کارروائیاں ڈالتے ہیں. ہمارے پل بنانا ہو لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر, ذرا خبر بنے گی. لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر تو سیاست دانوں نے کافی ساروں نے فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تو بہت سخت ہیں. میرے خیال سے اس دفعہ کافی سارے ڈاکٹرز فون کریں گے. لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر, ہم اگر پاکستانی ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو لیتے ہوئے چلیں تو ابھی ہم نے بیفور پاکستان کی بات کر لی. آپ نے اشارہ کیا کہ جی بادشاہ تو تھے مسلمان, لیکن جو مسلمان عوام الناس تھی ان کا بہت برا حال تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ قابل فخر تھے اور وہ حکمرانی کرتے تھے اس خطے پہ, وہ تھوڑا جھوٹ ہوگا. اینڈ آئی ایگری ود یو سر. اب یہ پھٹی ہوئی جرابوں والی بات سے ذرا آگے چلیں, یا ذرا وہاں کھڑے ہوں تھوڑی دیر. پاکستان بناتے ہوئے یہ پاکستان تحریک نہیں, میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلتے ہیں. یہ جو کیبنٹ مشن تھا 46 میں آیا, کیا نام تھا اس کا, آپ مجھے بتائیں. میرے بڑھاپے کا یہی ایک عیب ہے کہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے ذرا. اس وقت تک تو ود ان دا یونین آف انڈیا جناح صاحب رہنے کو تیار, کنفیڈریشن کے لیے تیار تھے. یہ ملک بنیادی طور پہ بانی ہے. ٹھیک ہے, اچھا
یہ ملک بیسیکلی اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے. کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی، کشادہ دلی کا تھوڑا مظاہرہ کرتی، اکوموڈیٹ کرتی، اور سب سے بڑی بات نہرو کا کمپلیکس تھا. چونکہ نہرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناح صاحب کے معاملے میں ہی واز اے میجٹ ان کے مقابلے پہ. جناح صاحب اپنی بریلینس، اپنی محنت، اپنے کیریکٹر، اپنی جو ان کی پرسنالٹی تھی، ان کی فزیکل پریزنس، نہرو کو خطرہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ ان کی موجودگی میں ایکلپس ہو جائے گا، اس لیے یہ حرکت کی ہے. پاکستان یہ باقی جب دیکھیں، بات سنیں، اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں تو جہاں جہالت ہو اتنی زبردست کہ یہ مامے بن گئے ترکوں کے، مطلب جہاں لیول یہ ہو کہ اماں بولی ہے فلانے کی اور جان بیٹا خلافت پہ دینا، اور جو خلافت سے جان چھڑا رہے ہیں تو میں ان کا خیال نہیں، وہ چھڑانے والے کو اتا ترک کہہ رہے ہیں، اپنا باپ کہہ رہے ہیں ترک، یہ یہاں خام خواہ جمعہ جنج کے ساتھ. تو جہاں یہ لیول ہو وہاں عجیب عجیب طرح کے نعرے. بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے مدتیں ہو گئیں، نعرہ لگا رہے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. اسٹوپڈ سی بات ہے. اب تو نام بھی بدلنے پہ اتر آئے ہیں. صحیح، ایموشنل بات، اٹیچمنٹ، وہ سب ٹھیک سر، لیکن سیاست کری جاتی ہے حاضر میں حال میں. میری بات سنیں نا، بات سنیں، نہیں میری بات سنیں. وہ ایک اس کی سمبولک ویلیو ہوگی جی، زندہ ہے جی، اس کے کارنامے زندہ ہے، حالانکہ کوئی کارنامہ شارنامہ نہیں ہے. خیر، تو یہ اس وقت اگر کسی نے نیم خاندہ سے آدمی نے اٹھ کے نعرہ لگا دیا ہوگا، یا ہمارے یہاں تو خاندہ 2011 میں بھی ایسا جاہل ہے، وہ ڈاکٹریٹ کر کے اس طرح اگل رہے ہوتے ہیں لگ باتیں، بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہی از اے بلڈی کریک پاٹ. تو کسی نے اٹھ کے کہہ دیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ چپٹ گئے اس کو کہ جی یہ اس کا یہ مطلب. قائد اعظم ایک سیکولر آدمی، بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے ساتھ تو کوئی اس پہ آرگیومنٹ کرے تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا کہ جا یار میرا نہ مغز کھا، میرا ٹائم نہ ضائع کر. قائد اعظم کی پرسنالٹی دیکھیں، اس کا لباس، بود و باش، ان کا رہن سہن، ان کا لائف سٹائل، ان کے ہر چیز، وہ تو انگریزوں سے زیادہ انگریز تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جی سر، وہ جب ریٹائر ہوئے تھے بیچ میں 10 سال کے لیے، سر جب وہ مسلم لیگ سے ریٹائر ہوئے تھے تو وہ انگلینڈ میں جا کے انہوں نے سیاست کی تھی. وہ he was able to become a candidate for a party in England. وہ لیکن سر میں بالکل ٹھیک، اینڈ تھینک یو ویری مچ. آپ نے خلافت موومنٹ کی اسٹیج میں